جی دعوت دے رہی ہوں میں خالد اجاز مفتی صاحب کو، پلیز تشریف لائیں ڈائس پر، اظہار خیال کریں اپنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہا گیا مختصر میں آدھا جو میں نے بولنا تھا اس سے میں آدھا بولوں گا، لیکن اس سے مختصر نہیں بولوں گا، اس لیے کہ یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ جو پہلے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ جناب بیٹھے انتظار کرتے رہیں اور بعد میں جو ہے وہ جناب بول کے چلا جائے، اور وہ باقی وہاں کے جو انہوں نے بیان کرنا ہے، جو بولنا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کریں۔ اس لیے نا میں، اور دوسری بات ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذوالقرنین صاحب بھی اور ہماری باجی سفیہ اسحاق صاحبہ بھی یہ میرے بولتے ہوئے پھر سنیں، آپس میں نہ بولیں، یہ مہربانی آپ کی۔ اچھا جی، اب میں جو میرا پہلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا میں بالکل بتایا نا کہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ انہوں نے ممتاز راشد لاہوری صاحب نے، چونکہ لاہور کے والے سے ہیں تو انہوں نے لاہور کی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ شہروں میں شہر ہیں بہت پونم، شہروں میں شہر ہیں بہت پونم، ہم نے لاہور سے محبت کی، کب کسی اور سے محبت کی؟ تو پونم صاحبہ آپ نے لاہور سے محبت نہیں کی، آپ نے ملتان سے محبت کی، یہ کتاب ملتان ہی سے چھپی۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب وہ ان کے کچھ کتاب کا جو نام ہے، کتاب کا جو نام ہے وہ ہے خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب یہ کچھ ان کے اشعار جو ہیں ان کا ایک مصرع میں نے کہیں سے لیا ہے اور ایک مصرع میں نے کہیں سے لیا ہے، اور بات وہی ہے۔ صفحہ نمبر 32 پہ ان کی ہے محبت میں گلابوں سے، تو اس کا مصرع ہے کہ کیوں محبت ہمیں تھی خوابوں سے، خواب بے وجہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک مصرع وہ ہے، ایک مصرع یہ شعر پورا بن گیا، کیوں محبت ہمیں تھی خوابوں سے، خواب بے وجہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر 39 پہ ان کا ایک مصرع ہے، غور فرمائیے گا۔ آپ بیٹھے، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں تاکہ یہ کرسیوں کی آوازیں جو بیچ میں نہ آ سکیں۔ بیٹھے۔ کسی شاعر کا خواب ہوں پگلے، کسی شاعر کا خواب ہوں پگلے، خواب بے وجہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر ان کا ایک ہے جی کہ میری ہستی کا مان رکھ لینا، کاش تو میری ہستی کا مان رکھ لیتا، کاش تو میرے خواب رکھ لیتا، خواب بے وجہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 112 پہ ان کا مصرع ہے کہ ہم نے خوابوں کو معتبر لکھا، اگلا مصرع پھر وہی کہ خواب بے وجہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ابھی ممتاز راشد لاہوری صاحب نے بات کی تھی ایک سلگتا ہوا کپ چائے کا، تو پہلا مصرع ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ کا، آخری مصرع بھی پونم گوندل صاحب کا، بیچ میں 2 مصرے میں نے ایڈ کیے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا کہ ایک سلگتا ہوا کپ چائے کا، ایک سلگتا ہوا کپ چائے کا، گرم اتنا کہ چھوٹ جاتا ہے، نیچے گر کر وہ ٹوٹ جاتا ہے جس طرح خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اب میں باقی چھوڑ کے اب آخری جو ان کی ایک نظم ہے جی، اور وہ نظم ہے ان کی آنکھوں کے اوپر، اور میں پہلے ڈاکٹر پونم صاحبہ کی وہ نظم پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا پنجابی ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہی نمکین خماری آنکھیں، وہی نمکین خماری آنکھیں، کریے جان پہ واری آنکھیں، رابطوں میں بہت ہیں تنہا سی، وہی پر نور ہزاری آنکھیں، بید لاکھوں ہی سمو کر بیکل پر کبھی بھی نہیں ہاری آنکھیں، صورت آئینہ وہ نقش ہوئیں تھیں تمہاری یا ہماری آنکھیں، کسی بھی غم میں اشک بار نہ تھیں ہم نے ہر غم میں سنواری آنکھیں، کسی بھی آنکھ میں قرار نہ تھا ساری دنیا کی یہ ساری آنکھیں تھی تمہاری یا ہماری آنکھیں، ہم نے تو تم پہ ہی باری آنکھیں۔ اور اب یہی جو آپ نے ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ کی آنکھوں کے بارے میں لکھا ہے، اس کا پنجابی ترجمہ آج سے 40 سال پہلے کی ایک یہی اس میں الفاظ، یہی اس میں انداز ہے کہ تیری اکھ دا جگ چ نہیں سانی، تیری اکھ دا جگ چ نہیں سانی، اساں تکیاں ساکی ہزار اکھاں، اساں مست الست دیوانیاں دا ریڑی جاندیاں نے کاروبار اکھاں، کچھ آکھیا سونے نے اکھیاں وچ سب بھل گئیاں کم کار اکھاں،
ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਅੱਖਾਂ। ਦਿਨੇ ਰੋਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ, ਰਾਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਖਾਂ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। इन शेरों में ये सारी जो कैफियत ने बयान की है कि अखां दे विच भी फर्क हुंदा। कुछ नूर अखां, कुछ नार अखां, कुछ लुकियां रहन खजान अंदर, कुछ लुटदियां मौज बहार होया अखां। ते लखों कख होयों जगों वख होयों, लखों कख होयों जगों वख होयों। पहला सोच के अखियां लानियां सन, पूरम कमलिए रमलिए होन कानू विच डोबियां ही सोच विचार अखां।